للشاکرین وطاعته نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صلوات مل کے ذرا بلند ترین صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی بارونق اور انتہائی مقدس جشن سے آپ حضرات کے سامنے کتاب کی سعادت اور کتاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس تقریر کا موضوع سخن قرار دیا ہے. قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پر غور و فکر کرنے والے میرے بزرگ، نوجوان، بچے میرے سامنے تشریف فرما ہیں. دیکھیں کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجیرین، اس آیہ کریمہ میں اپنے حبیب سے خطاب کر کے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سب بیٹھے ہوئے مولا کا جشن منانے کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے وَنَزَّلْنَا، سورہ نحل 16واں سورہ. توجہ کرنا میرے جملے کے اوپر. وَنَزَّلْنَا، مجھے بہت سی آیتیں پڑھنی ہیں اور انشاءاللہ قرآن مجید سے کچھ پیغام نکالنا ہے جو آپ کو ہدیہ کرنا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ کہہ رہا ہے حبیب ہم نے اس قرآن کو تمہارے اوپر اتار دیا. نزلنا، اتار دیا، علیکا، تمہارے اوپر. کیا چیز؟ کتاب یعنی قرآن. اب اللہ بتا رہا ہے کہ وہ کتاب جو ہم نے تم پر اتاری ہے وہ کتاب ہے کیا؟ تبیانا لکل شیء، یہ کتاب وہ ہے جس میں ہر چیز کا کھلا بیان موجود ہے. پہلی صفت قرآن کی تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس قرآن میں موجود ہے. مالک اور کیا ہے قرآن؟ وہدن، اور یہ پورا قرآن ہدایت ہے. ورحمتن، اور یہ قرآن رحمت ہے. وبشرا، اور یہ قرآن خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے. اس آیے میں اللہ نے قرآن کے 4 صفات بیان کیے: تبیان، ہدایت، رحمت، خوشخبری، بشارت. اور اب جب میں نے سورہ بقرہ کھولا تو بڑی مشہور آیت نکلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. مولا بات رکھے. یہ قرآن لا ریب ہے. کوئی فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ مولا کے جشن میں آج ان آیتوں کو پڑھ کر. یہ قرآن لا ریب ہے. یہ قرآن کوئی اس میں شبہ نہیں پایا جاتا. یہ سورہ بقرہ میں کہا. اور جب میں نے سورہ نساء کھولا، 4واں سورہ، تو اس میں اللہ نے قرآن کے لیے ارشاد فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے جو کتاب اتاری یہ کھلا ہوا نور ہے. سلامت رہے. ہم نے جو کتاب اتاری تمہاری طرف، انزلنا الیکم، اللہ بول رہا ہے الیکم نورا مبینا، یہ پورا کا پورا نور مبین ہے، یعنی کھلا ہوا نور ہے. تو قرآن لا ریب بھی ہے، قرآن نور بھی ہے. اور جب آیہ مباہلہ پڑھی تو آیہ مباہلہ میں کہا اللہ نے، مشہور آیت ہے نا، سب کو یاد ہوگی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. تمہاری پوری آیت پڑھا، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا،
جو کتاب آئی وہ العلم بن کر آئی، تو قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن تبیان بھی ہے، قرآن خوشخبری بھی ہے، قرآن لا ریب بھی ہے، قرآن علم بھی ہے، قرآن نور بھی ہے۔ علی والوں مجھے جملہ کہنے دو، اگر قرآن نور ہے تو جن کے دل تاریک ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سلامت ہے مولا بات ہے، اگر قرآن نور ہے، اگر قرآن نور ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تو جن کے دل تاریک ہو، جن کے دل میں اندھیرا ہو، انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور آیہ مباہلہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو پورا کا پورا علم بنایا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اسے علم بنا کر اتارا۔ تو قرآن نور بھی ہے، قرآن علم بھی ہے۔ میرا ساتھ دینا، اگر نور ہے تو جن کے دل تاریک ہو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر قرآن علم ہے تو باب مدینۃ العلم کی سمجھ میں آئے گا، جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سلامت ہے مولا بات، نعرہ لگ رہا ہے پیچھے سے، لیکن طاقت سے آواز آنی چاہیے۔ میرا کام ہے اپنا وظیفہ پورا کرنا، آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیے اٹھتے جہاں۔ قرآن نور بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن بیان بھی ہے، قرآن تبیان بھی ہے، قرآن لا ریب بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، یہ قرآن میں کہا۔ اور اب قرآن کا تعارف قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ اس میں کیا، ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے مولا بادہ کے ساتھ دیتے رہے میرا۔ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بنایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے۔ قرآن کا تعارف قرآن کے حوالے سے، قرآن کا انٹروڈکشن قرآن کے حوالے سے، تو قرآن شفا بھی ہے مومنوں کے لیے۔ کہاں پر؟ سورہ بنی اسرائیل میں، 17واں سورہ میں۔ اور اب اسی سورہ میں کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، ذَلِکَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِکْمَةِ، حبیب ہم جو تم پر وحی کر رہے ہیں کہ تیرے رب کی حکمت ہے۔ تو قرآن کا ایک نام شفا، قرآن کا ایک نام حکمت، کہاں؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ اور اب جب پھر قرآن میں نے کھولا تو سورہ فرقان 25واں سورہ، اس میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے محمد پر، اپنے بندے پر فرقان کو اتارا۔ یعنی قرآن کا ایک نام فرقان، قرآن کا ایک نام شفا، قرآن کا ایک نام حکمت۔ سورہ فرقان میں کہتا ہے قرآن فرقان ہے، سورہ محمد میں کہتا ہے هو الحق، ہم نے اس قرآن کو حق بنا کے اتارا۔ تو قرآن کا ایک نام حق بھی ہے، میرا ساتھ دیتے رہنا۔ اور سورہ ہجر میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو ذکر بنا کر اتارا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے پیچھے والے بھی آ جائے، مل کے چلنا ہے، خاموش بھی بیٹھنا ہے، جشن ہے مولا کا اور قرآن کے حوالے سے کوئی پیغام دینا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو ذکر بنا کے اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کا ایک نام ذکر، کہاں پر؟ سورہ ہجر کے اندر۔ اور اب پھر سورہ ہجر میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے جو قرآن اتارا یہ قرآن قرآن عظیم ہے۔ تو قرآن ذکر بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے۔ سورہ واقعہ میں کہتا ہے بسم اللہ، تھک تو نہیں رہے حضرات؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے ساتھ دیکھ رہیے گا۔ یہ آیتیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پیغام سننے والے تک پہنچ جائے۔ میرے بچے، میرے بزرگ، میرے نوجوان، میرے بچے، یہ نوجوان یہ جوان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن مجید کا پیغام لے کے اٹھیں۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ زمانے کو سنائیں کہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کو ہم نے ذکر بنایا، قرآن کو ہم نے عظیم بنایا۔ اور اب سورہ واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم۔ سلامت رہے۔ اب میرا ساتھ دینا، میں رک گیا ہوں، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے۔ سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو کریم بنایا، سورہ ہجر میں کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو عظیم بنایا۔ تو قرآن کریم بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے، قرآن لا ریب بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن حکمت بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے، قرآن حق بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن علم بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن بشارت بھی ہے، قرآن خوشخبری بھی ہے۔ اب میں پوچھ رہا ہوں نبی علی کے چاہنے والوں سے کہ اتنی صفتیں میں نے قرآن کے حوالے سے آپ کو سنا دی کہ قرآن نازل کہاں پر ہوا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، حبیب ہم نے قرآن کو تیرے قلب مطہر پر اتارا۔ سورہ زمر میں کہتا ہے قرآن عربی غیر ذی عوج، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ اور
इस कुरान में कोई टेढ़ नहीं है, ये कुरान सीधा है, ये कुरान मासूम है। तो हमारी समझ में आ गया कि कुरान मासूम भी है, कुरान मुश्किल कुशा भी है, कुरान अजीम भी है, कुरान हकीम भी है, कुरान हिकमत वाला भी है। ये अल्लाह ने बताया क्यों? अल्लाह बताना चाह रहा है कि मैंने कुरान को उतारा है मोहम्मद के कल्ब के ऊपर, नज़ला बिही रूहुल अमीन अला कल्बिक, जिसका जश्न मना रहे हैं। कुरान उतरा है मेरे मोहम्मद के दिल पर, तो अब जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे मौला बाला के। जो सिफत, मेरा साथ देना अली वालों, जो सिफत कुरान की, आवाज आ रही है पीछे वालों साथ देना, जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की। अब सिफतों को सिफतों से मिलाते जाए, अगर कुरान ला रैब है, मोहम्मद ला ऐब है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे नौजवान। मौला बाजा के बिल के सामने वाले भी आ जाओ। अगर कुरान ला रैब है, मोहम्मद ला ऐब है, आपके हाथ बांधे तो मुझे अफसोस होगा। पूरी आवाज के साथ मेरा साथ देना। कुरान अगर ला रैब है, मोहम्मद ला ऐब है। कुरान अगर हिदायत, मुजस्सम मोहम्मद हिदायत। कुरान अगर बशारत, मोहम्मद बशारत सुनाने वाला। कुरान अगर नूर, मोहम्मद मुजस्सम नूर। कुरान अगर इल्म, मोहम्मद मुजस्सम इल्म। कुरान अगर मासूम, मोहम्मद मासूम। कुरान अगर हक है, मोहम्मद हक है। कुरान अगर जिक्र है, मोहम्मद जिक्र सुनाने वाला। कुरान अगर फुरकान है, मोहम्मद हक व बातिल में फर्क करने वाला। कुरान अगर शिफा है, मोहम्मद मुजस्सम शिफा है। कुरान अगर नूर है, मोहम्मद मुजस्सम नूर है। है कोई दुनिया का मुसलमान जो ये दावा करे कि मेरा लिखा हुआ कलाम कुरान के जैसा, मेरी लिखी हुई किताब कुरान के जैसी, मेरी लिखी हुई तहरीर कुरान के जैसी? तो शर्म नहीं आती कि जब तुम्हारी किताबें कुरान की जैसी ना हो तो मोहम्मद तुम जैसा कहते? मिलके जवाब दे, मिलके। मिलके माशाल्लाह, सलामत रहे माशाल्लाह माशाल्लाह। पीछे वाले भी बताओ, इतनी ही बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मिलकर सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना मजमा बैठा हुआ है, इतना आवाज बुलंद तरीन सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मिलकर। मेरा साथ देगा जरा सा। मुझ समेत हर एक की तमन्ना है कि जन्नत मिल जाए, है ना? अच्छी तमन्ना है, हर आदमी चाहता है कि जन्नत मिल जाए। मौलाना रमदान साहब फरमा रहे हैं बेशक और भी चाहिए। हर एक इंसान की तमन्ना है, हर मोमिन चाहता है, हर मुसलमान चाहता है कि मैं जन्नत पा लूं, है ना? अच्छा, तो अब जन्नत कैसे मिलेगी? मेरा साथ देगा जरा। सूरह आल इमरान, तीसरा सूरा। थके तो मज़ा नहीं आएगा। देखो ये नबी के चाहने वाले बैठे, मेरा साथ ही रहेगा। थोड़ी सी बारीक बारीक बातें हो जाती है, लेकिन मेरा साथ देगा। आयत के तर्जमे के अंदर जो पैगाम है वो आपको सुना रहा हूँ। सूरह आल इमरान, तीसरा सूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल, रसूल कह दो, अल्लाह कहलवा रहा है, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। रसूल लोगों से कह दो कि ऐ लोगों, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो रसूल का इत्तिबा करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह बोल रहा है। बस कुहाँ करना, पूरी ताकत लगानी है। सामने वाले जो बैठे हैं खास तौर पर कह रहा हूँ, पूरी ताकत लगानी है ताकि सब मजमा बेदार है, जुमला ज़ाया ना होने पाए। अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, रसूल इनसे कहो तो उसकी दलील ये है, फत्तबिऊनी, इनसे कहो कि ये तुम्हारा इत्तिबा करें। अगर ये तुम्हारा इत्तिबा करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह कहता है युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं खुद इनसे मोहब्बत करूँगा। आपके ज़बान में मुअत्तर है नारे तकबीर से, नारे रिसालत से, नारे हैदरी से। बस मिल के चलना है ताकि मूल आवाज़ आती रहे। इतना मजमा बैठा हुआ माशाल्लाह, जो कैमरे के पीछे है, जो आगे मेरा साथ देते रहिएगा, है ना? लाइट की वजह से मुझे पीछे वाले तरीके से नज़र नहीं आ पा रहे, लेकिन आपकी आवाज़ें आएंगी इंशाल्लाह तो पढ़ने का मज़ा आएगा। ज़रा मेरा हौसला बनेगा और मैं इंशाल्लाह कुछ पैगाम आपको दूंगा। अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, रसूल का इत्तिबा करो। अल्लाह कहता है मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूँगा, तुम्हारे, अल्लाह बोल रहा है, कुरान है सूरह आल इमरान, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। किसके गुनाह को बख्शेगा? जो रसूल का इत्तिबा करे। रसूल का इत्तिबा वही करेगा जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत हो। नारा लगेगा, ऐसे नहीं, ताकत से लगेगा पूरा। जब मैं रिजल्ट दे दूंगा इंशाल्लाह। सलामत रहे।
रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह। और अब कहीं आप लोगों को दूर तक ले जाना है इंशाल्लाह इस मजमे को आज इस आयत की रोशनी में। मौला मुझे ताकत दे कि मैं हर सुनने वाले तक ये पैगाम पहुंचा दूँ, है ना। मौला से ताकत मांग कर, तासीर मांग के आपको जुमला हदिया कर रहा हूँ। तो जो रसूल का इत्तिबा करेगा, अल्लाह कहता है मैं वादा करता हूँ उससे मोहब्बत करूँगा और उसके गुनाह बख्श दूंगा। लेकिन किसके गुनाह बख्शेगा? जो रसूल का इत्तिबा करे, है ना। तवज्जो करिएगा, जो रसूल का इत्तिबा करे उसके गुनाह अल्लाह बख्श दे। जिसके गुनाह बख्शे गए वो जन्नत में गया। कौन जन्नत में गया? जो रसूल का इत्तिबा करे। मैंने अभी आपसे कहा कि रसूल का इत्तिबा वही करेगा जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत हो, ठीक है ना। जो मोहब्बत रख के इत्तिबा कर ले, अल्लाह उससे मोहब्बत करे। जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उसके अमाल कबूल, जिसके अमाल कबूल वो जन्नत में गया, वो जन्नत में गया, वो नजात पा गया। जो नजात पा गया वो फलाह पा गया। तो असास समझो, असास से अमल क्या बनी? अमल जो हम करते हैं उसकी बुनियाद क्या बनी? मोहब्बत। जो भी अमल करेगा मुसलमान उसकी बुनियाद है मोहब्बत। असास से अमल है मोहब्बत, बुनियाद अमल है मोहब्बत। इबादत के अमल के इबादत की जितने भी अमाल हैं इबादत के, उसकी बुनियाद है मोहब्बत। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, मैं जिसे रसूल से मोहब्बत हो वो रसूल का इत्तिबा करे। जो रसूल का इत्तिबा करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे। जिससे अल्लाह मोहब्बत करे वो जन्नत में चला गया। तो अल्दी वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, असास अमल मोहब्बत है इबादत की। ये जुमला भूलना नहीं। अमल की बुनियाद है मोहब्बत, अमल की असास है मोहब्बत। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब रूह मोहब्बत होगी तो जिंदगी पैदा होगी नमाज में। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत है। जुमले पे गौर करिएगा, जब रूह मोहब्बत होगी तो जिंदगी पैदा होगी नमाज में। एक एक जुमले पे मेरे बुजुर्गों तक तवज्जो करना, पीछे वाला एक एक जुमले पे तवज्जो करना। जब रूह मोहब्बत होगी तो रोजा जिंदा हो जाएगा। जब रूह मोहब्बत होगी तो हज बेदार हो जाएगा। जब रूह मोहब्बत होगी तो ज़कात पाक हो जाएगी। जब रूह मोहब्बत होगी तो खुम्स एहसास हक के इमाम पैदा करेगा। जब रूह मोहब्बत होगी तो फिर कमानों की कड़क तबस्सुम के सामने टूट जाएगी। जब रूह मोहब्बत होगी तो फिर तलवार की धार से जिंदगी का हर्फ लिखा जाएगा। जब रूह मोहब्बत होगी तो फिर नोके सिना पर हयात के मफहूम तलाश कर लिए जाएंगे। जब रूह मोहब्बत होगी तो फिर नमाज इबादतों की मेराज बन जाएगी। जब रूह मोहब्बत होगी तो फिर सजदा नमाज की मेराज बन जाएगा। जब रूह मोहब्बत होगी तो नमाज के तकद्दुस को बचाया जाएगा। जब रूह मोहब्बत होगी तो दिले मोमिन आबाद हो जाएगा। जब रूह मोहब्बत होगी तो मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। जब रूह मोहब्बत होगी तो इमाम बारगाह आबाद हो जाएगी। जब रूह मोहब्बत होगी तो फिक्र अपने मकसद से वाबस्ता हो जाएगी। इसलिए कि ये रूह मोहब्बत, अली की मोहब्बत, ये रूह मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत, यहाँ जरूरत नहीं है कि पुकारा जाए, यहाँ जरूरत नहीं है कि आवाज दी जाए, यहाँ जरूरत नहीं है कि निदा दी जाए, बल्कि रूह मोहब्बत उस कैफियत का नाम है जिस कैफियत ने जन्नत में किसी को आदम बना दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मिल के सामने आ जाए, सामने वाले भी आ जाए। ये रूह मोहब्बत में जरूरत नहीं है कि पुकारा जाए, बल्कि रूह मोहब्बत उस कैफियत का नाम है, पीछे वालों साथ देना, जिस कैफियत ने जन्नत में किसी को आदम बना दिया था, जिस कैफियत ने तूफान में किसी को नूह बना दिया था, जिस कैफियत ने शोलों में किसी को खलील बना दिया था, जिस कैफियत ने दरबारे फिरौन में किसी को मूसा बना दिया था, जिस कैफियत ने बीमार ज़हनियतों के दरमियान किसी को मसीह बना दिया था, जिस कैफियत ने साजिश कदाए अबू जहलो, अबू लहबो, अबू सुफियान के दरमियान किसी को आमना का यतीम बनाकर पैगंबर आखिर बना दिया था, जिस कैफियत ने मरहब के सामने किसी को हैदर करार बना दिया था, जिस कैफियत ने शाम के बदखुल्कों के सामने किसी को खुल्क़े हसन बना दिया था, जिस कैफियत ने बगावत के माहौल में किसी को सईदुस साबिर बना दिया था, जिस कैफियत ने जहल के अंधेरों में किसी को बाकरे इल्म बना दिया था, जिस कैफियत ने झूठ की दुनिया में किसी को जाफर सादिक बना दिया था, जिस कैफियत ने क़ैद व ग़ज़ब के माहौल में किसी को मूसा कादिम बना दिया था, जिस कैफियत ने अपनी मनमानी करने वालों के दरमियान किसी को अली रज़ा बना दिया था, जिस कैफियत ने तक़वे में किसी को तक़ी बना दिया था, जिस कैफियत ने तहारत में किसी को नक़ी बना दिया था, जिस कैफियत ने अस्करियत में किसी को हसन अस्करी बना दिया था। और जब कैफियत मोहब्बत अपनी मेराज पर पहुंची तो बंदे खुदा ने भी मज़हरे और साफे इलाही बनकर वही रुख इख्तियार किया जो रुख खुदा का है कि हूँ तुम्हारे दरमियान नजर नहीं आऊंगा। सामने वालों की आवाज नहीं आ रही, थक गए क्या बदरा?
थक गए तो अगर थके नहीं है तो मजमा जरा मिल के बुलंद तरीन सलवात पढ़े, दरखास्त से आवाज़ बीच में आहिस्ता ना किया करें, मैं थक जाऊँगा सर, तेज करके छोड़ दे मुझे जगह पर। इससे भी जरा बुलंद सलवात मिलकर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यार ये तो आवाज़ नहीं आई मुझे पीछे वालों की, जरा बुलंद सलवात पढ़ दे मिल के सारे मिल। आवाज़ दब गई, आवाज़ तेज करें थोड़ी सी। साथ देंगे मेरा आप या नहीं? सामने बैठे इनसे भी कह रहा हूँ बस इसको ऐसे केस करके छोड़ देगा, तो आगे पीछे करेंगे तो मैं थक जाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा आगे, ठीक है ना? पीछे वाले थके तो नहीं आप हजरात? तो मेरा साथ देते रहिएगा। मैं आयतें पढ़ रहा हूँ और ज़ाहिर है कि आयतें पढ़ने में जो अंदाज है उस अंदाज को आपके ज़हनों पर उतारना है। हमारे कान पक जाते हैं सुनते सुनते कि मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह हमारा हम जैसा बशर था, हम भी खाते हैं वो भी खाता है, हम भी चलते हैं वो भी चलता है, हम भी सोते हैं वो भी सोता है, तो नाउज़ुबिल्लाह वो तो हम जैसा था, हम जैसा बशर था, है ना? अब मैं अगर आपके सामने एक आयत पढ़ूँ तो मेरा साथ देंगे आप? पीछे ये सारे बोल रहे हैं माशाल्लाह, जरा आप लोग मेरा साथ दिएगा, है ना? मैं सूरह अनाम की आयत पढ़ रहा हूँ, बस जैसे जैसे आप मेरा साथ देते रहेंगे मैं आगे बढ़ता रहूँगा। बार बार मैं अपील करूँगा तो ना बयान आगे बढ़ पाएगा ना मैं पढ़ पाऊँगा, और आपका भी वक्त निकल जाएगा, मेरा वक्त भी ज़ाया हो जाएगा, है ना? तो हमें कोई पैगाम देना है कुरान मजीद से, ये एतराज़ जहन में रहे कि भाई वो तो हम जैसा बशर था, उसने पैगाम पहुँचाया चला गया, वो भी खाता है हम भी खाते हैं, वो भी सोता हम भी सोता है ना? कहते हैं कि हम जैसा बशर था। सूरह अनाम में अल्लाह कह रहा है, मैं आहिस्ता हो रहा हूँ, आप आहिस्ता नहीं होइएगा, आवाज़ आनी चाहिए, मेरे कानों तक पूरी ताकत लगानी है। मेरे बुजुर्गों नौजवानों मेरा साथ देते रहे, यहाँ से वहाँ तक लगे माशाल्लाह, नबी और अली वाले बैठे हुए, मैं इस इमाम बारगाह के अंदर लगे और मैं पूरी ताकत से जुमला अदा करूँगा। सूरह अनाम में अल्लाह कहता है, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही, है ना, इल्ला उममुन अमसालुकुम। अल्लाह कहता है जो बनाने वाला है, कहता है जितने भी ज़मीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, पीछे वालों को भी देखना चाह रहा हूँ, मिल के आजा बोला कुरान की आयत का लुत्फ़ है, थक के सुनने का मतलब मुझे पढ़ने का मजा आएगा ना आपको सुनने का, आपका भी मजा बढ़ जाए और मेरा पढ़ने का भी इंशाअल्लाह। मौला से मैं तायद ला रहा हूँ, जुमला दायरा होने पाए। मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़, सूरह अनाम छठा सूरा, कहता है खालिक कायनात अरहमुर रहीम अकरमुर रहीम कि जितने भी रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, मेरे साथ बोलना जरा, है ना? ये कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही, और जितने भी उड़ने वाले परिंदे हैं, तुयूर हैं, तायर हैं, ये सब क्या है? इल्ला उममुन अमसालुकुम, ये सब तुम्हारी मिसल उम्मत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई शायर नहीं कह रहा, कोई अदीब खतीब नहीं कह रहा, कोई मुहद्दिस नहीं कह रहा, कोई दानिशमंद नहीं कह रहा, कोई दानिशमंद नहीं कह रहा, कोई आलिम नहीं कह रहा, ये अल्लाह बोल रहा है। क्या कह रहा है? कि मैंने बनाया जमीन और आसमान को, ये जितने रेंगने वाले जमीन पर कीड़े मकोड़े हैं ये सब तुम्हारे जैसे, ये जितने उड़ने वाले परिंदे हैं ये सब तुम्हारे जैसे। अमसाल जमा है मिसल की, जो जश्न सुनने बैठा नबी का मेरा साथ है, अमसाल जमा है मिसल की, उम्म जमा है उम्मत की, ठीक है ना? अमसाल जमा है मिसल की, मिसल के माने तुम जैसा है। क्या कहा अल्लाह ने? जितने रेंगने वाले तुम जैसे, जितने उड़ने वाले तुम जैसे। मुझे बताओ कि जितने उड़ने वाले अल्लाह करे तुम जैसे, जितने रेंगने वाले तुम जैसे, तो चूंटी मुझ जैसी, शेर मुझ जैसा, गधा मुझ जैसा, इंसान जैसा। कोई इंसान ने कभी कहा कि मैं गधे जैसा या गधा मुझ जैसा? तो गधे को अपना जैसा कहते शर्म आती है, और नबी को अपना जैसा कहते शर्म नहीं आती। मिल के सारे इतने ही अगर थके नहीं है, बुलंद सलवात मोहम्मद भाई ये सलवात तो नहीं आई है, आपसे बोल रहा हूँ जरा, इससे भी बुलंद सलवात मिलकर पढ़े जरा सा। देखिए मैं बहुत तवील घंटा डेढ़ घंटा नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, ये आयत को हवाला दिया है वो आज आपके जहन में रहे, है ना? बस पूरी ताकत लगानी है। सामने जितने बैठे हुए हैं आपने इतने जुमले सुन लिए हैं, अब मैं पूरी जुमला कह रहा हूँ नबी की शान में, और मैं जुमला ये कह रहा हूँ कि हम जिस इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम में अकीदे का मरकज है ज़ाते मुस्तफ़ा। सलामत है मौला बात हाथ उठ गए, सुभान अल्लाह की आवाज़ आ गई, मैं देख रहा हूँ बच्चों बुजुर्गों को, है ना? फिर कह रहा हूँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ मैं असद जौहरी कि इस्लाम में अकीदे का मरकज और अकीदे का सेंटर है ज़ाते मुस्तफ़ा। कोई खड़ा होकर पूछ ले जनाब कि कहाँ से कह रहे हैं आप, है ना? कोई खड़ा होकर पूछ सकता है कि जनाब कि आप कहाँ से कह रहे हैं? मेरा फर्ज है कि मैं आपको दलील दूँ। फिर कह रहा हूँ मैं
मुस्तफा की ज़ात। अब मेरा सादित रहना, मैं इस जुमले की दलील में हदीस नहीं सुना रहा, कुरान सुना रहा हूँ। यार सारे नहीं बोल रहे मेरे साथ साथ, आ जाए मेरे साथ साथ, आ जाए जरा। दूसरा पारा जहाँ से शुरू होता है, सयकुल सुफहाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुमुल्लती कानू अलैहा। रसूल, तर्जुमा देखिएगा, अल्लाह कह रहा है रसूल ये बेवकूफ़ लोग इतराज़ करते हैं कि मुसलमानों ने अपने पहले क़िबले से रूह गर्दानी क्यों की, मुँह क्यों फेरा। कुल, इनसे कह दो लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, कि मशरिक़ भी अल्लाह के लिए है, मग़रिब भी अल्लाह के लिए। बोले यार सर में साथ चले, यहदी, अल्लाह बोल रहा है यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। अपने आवाज़ों को मेरे साथ करने, बड़ा अहम रिजल्ट निकलने वाला है, ठीक है ना। अल्लाह जिसकी भी चाहे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर देता है। तो क्या कहा अल्लाह ने, बेवकूफ़ कहते हैं कि मुसलमानों ने किबला क्यों बदला। अल्लाह को जलाल आ गया, अल्लाह को जलाल आ गया, कहने लगा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल। रसूल बेवकूफ़ कहते हैं किबला क्यों बदला। अल्लाह कहता है मैंने किबले को बदलवा दिया, और मैं किबला बदलवा कर ये बतलाना चाहता हूँ कि कौन ज़बानी कलमा पढ़ता है, कौन दिल से तेरी पैरवी करता है। अल्लाह करे जुमला पहुँचे, आवाज़ इस करें, आवाज़ इस करें, आवाज़ हल्की करके बैठ गए यहाँ पर, तकलीफ हो रही है मुझे, थोड़ा आवाज़ तेज करें जरा। नहीं पहले जैसे आवाज़ कैसे करें, मैं पहले आपसे कहा था कि डिस्टर्बेंस हो जाती है, आवाज़ को तेज करके छोड़ा करें। अब इतना वक्त नहीं है, मैं तफसील में जाऊँगा, बार बार आपके डिस्टर्ब ना करें प्लीज़। या अली, मतलब साथ देकर मैं इससे ज़्यादा तवील नहीं पढ़ पाऊँगा आपके सामने, अब बहुत ताख़ीर भी हो चुकी है। लेकिन अब गुजारिश यही है आपसे सबसे कि मैं जो आयतें पढ़ रहा हूँ उन पर तवज्जो फरमाएं, ताकि मैं बयान को आखिरी मरहले से करीब कर लूँ। तवज्जो है, अभी भी पूरा मजमा बेदार नहीं हुआ मेरे साथ साथ। पीछे वाले तो पूछ रहा हूँ भाई पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ। अब सुनिएगा, इसी पारे में, इसी सूरे में अल्लाह ने एक दो आयतें छोड़कर फिर इरशाद फरमाया, और अब जो आयत पढ़ रहा हूँ ये आयत कसीदा है मेरे मोहम्मद की शान में। कहता है कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा। रसूल हम, अल्लाह कह रहा है रसूल हम तुम्हारे बार बार आसमान की तरफ चेहरा करने को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, मत घबराओ हम किबले को वहां मोड़ेंगे जहां तुम चाहोगे। मौला बात रखे, आपके हाथों को सलामत रखे। मेरा साथ देते रहे 5-7 मिनट, मेरा साथ दे ताकि फैसला हो जाए, बार बार अपील लगना पड़े। बार बार अपील करने से बयान का लुत्फ खत्म हो जाता है, आपकी समातों पे बोझ बन जाऊंगा मैं चाह रहा हूं कि पूरी ताकत के साथ ये आयत का पैगाम पहुंच जाए। हम देख रहे हैं कि तुम अपना चेहरा आसमान की तरफ करते हो, हम क्या करेंगे, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हम किबले को वहां मोड़ेंगे, तर्ज़ाहा जहां तुम राजी होगे। तर्ज़ा के माने तुम राजी होगे। अली वालों जुमला किसने कहा, अल्लाह ने। किससे कहा, किससे कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह से, नबी पाक से। क्या कहा, तर्ज़ाहा, रसूल तुम राजी हो जाओगे। तो अल्लाह ने नबी से कहा कि तुम राजी होगे, और नबी ने अली से कहा अमा तर्ज़ा, अली क्या तुम राजी नहीं हो कि मैं मूसा तुम हारून। माशाल्लाह ऐसे नारे लगते जानिए, पूरी ताकत, अभी भी इससे ज्यादा ताकत चाहिए। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, आप भी पूरी ताकत लगाएं ताकि मैं देख लूं। अगर आपका सुनने का मूड है तो मैं बयान आगे ले जाऊंगा। ये जुमला फैसला करेगा इंशाअल्लाह कि कितने बेदार बैठे हुए। हम देख रहे हैं कि तुम चेहरा अपना करते हो आसमान की तरफ, घबराओ नहीं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हम जरूर भी जरूर, लामे ताकीद लगा हुआ है, नून सकीला लगा हुआ है, हम जरूर भी जरूर किबले को वहां मोड़ेंगे। कहां मोड़ेंगे, तर्ज़ाहा जहां तुम राजी होगे। तो अल्लाह ने नबी से कहा कि तू राजी होगा, और नबी ने अली से क्या कहा, अमा तर्ज़ा, वही जुमला है, अमा तर्ज़ा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। अली क्या तुम राजी नहीं हो कि मैं अपने ज़माने का मूसा, तुम अपने ज़माने का हारून। अली तुम क्या राजी नहीं हो कि मैं अपने दौर का मूसा, तुम अपने दौर के हारून। अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दाएं वालों, मेरे बाएं वालों, मेरे सामने वालों, मेरे पीछे वालों, इस जुमले की गहराई तक मेरे साथ चलना, इस जुमले की डेप्थ तक मेरे साथ चलना।
اللہ نے کیا کہا؟ محمد کیا تم راضی نہیں ہو؟ ہم نے قبلہ موڑ دیا. علی کے نبی نے کیا کہا؟ علی کیا تو راضی نہیں ہے؟ آدم نبی ہے, آدم پہ میرا سلام, لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نوح نبی ہے, نوح پہ تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابراہیم خلیل ہے, ابراہیم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی موسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, عیسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, خضر کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, الیاس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, ادریس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, داؤد کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, سلیمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, زکریا کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, یحییٰ کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. امتی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو, انبیاء چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, مرسلین چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, امتی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو, زمین چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو, آسمان چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو. تو 1.25 لاکھ انبیاء کی تمنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور میرا پیارا محمد وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, حبیب تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, اللہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو, اور محمد چاہتا ہے کہ علی راضی ہو. مل کے سارے سارے مل کے اگر بول دیں تو سب کو لگ کریں مل کے نا, مل کے بولیں, مل کے سارے بولیں یا علی. جیو جیو, بہت خوب, ماشاءاللہ. اتنی ہی بلند صلوات محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد والے محمد. سب زیر لب نہیں پڑھیں, اس سے بھی بلند صلوات مل کے پڑھیں محمد والے محمد پر محمد والے محمد. میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ سے کہہ رہا ہوں, ذرا اس سے بھی بلند صلوات مل کے پڑھیں محمد والے محمد پر. بس میں ختم کر رہا ہوں بیان, طویل ہو گیا وقت. بار بار کہہ رہے ہیں کہ جشن کا ماحول بنائیں, تو آپ چپ کر کے بیٹھے, قبرستان میں نہیں بیٹھے, مرکز میں بیٹھے ہیں. نعرہ میں نے لگوانا ہے, جواب آپ نے دینا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اس کی رگوں میں علی کی ولایت ماں کے دودھ اور باپ کے خون کی طرح رش کر رہی ہے. ہم مجاز بن کے, کبر طبیعت بن کے, کہلول شریعت بن کے, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ ماشاءاللہ. جیو جیو. پڑھو تھوڑا سا اور. اچھا, تو اب اسی آیت کے جملہ جو آگے کا ہے وہ پڑھ رہا ہوں, میرا ساتھ دیتے رہیے گا بس. تھک نہیں ذرا مجھے بولنا پڑ جانا ہے بار بار آپ سے, تھوڑا میرا ساتھ دیں. اب اس کے بعد تاکہ مجھے کوئی آدھے گھنٹے کو مسائل تو نہیں پڑھنے, خالی ایک جملے 4-5-10 جملے بیان کروں گا, اور 10 منٹ کے اچھا کم وقت میں بیان ختم کر دوں. یہ آپ کی بیداری چاہیے ہے نا, ممکن ہے بیداری نہ ہو تو میں 5 منٹ ختم کر دوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن جتنا سننے والا کا دل چاہے گا, جتنی اس میں طاقت ہے اتنی میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. ابھی آیت کا پیغام باقی ہے, ذرا جس طرح میں نے آیتیں پڑھ دی آپ کے سامنے, وہ آیتیں حوالے دے دی جا رہا ہے کہ قرآن کھولیے گا, نکالیے گا نبی کی شان میں. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, اور ابھی آپ سے میں کہہ رہا تھا نا کہ بھائی کان پک جاتے ہیں سنتے سنتے کہ محمد نعوذ باللہ ہم جیسا بشر تھا. میں آپ کے ذریعے آج اس جشن میں پیغام دے رہا ہوں, خبردار محمد اور آل محمد کی ذات کو کبھی اپنی ذاتوں پر قیاس نہ کرنا. کیوں میں دلیل کے بغیر نہیں رکوں گا. آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو میں دلیل دے رہا ہوں, پیچھے والے میرا ساتھ دیتے رہنا. خبردار کبھی محمد علی محمد کی ذات کو اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا. کوئی پوچھے جناب دلیل کیا ہے, میں دلیل دے رہا ہوں علی نبی کے چاہنے والوں کو. وہ اور ہیں, ہم اور ہیں, ہماری تخلیق اور, ان کی تخلیق اور. ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں, وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. ماشاءاللہ, سلامت رہے مولا, بات رکھے, سلامت رہے آپ کے اٹھنے بعد, سلامت رکھے. ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں, وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں, وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. ہمارا علم کسبی, ان کا علم وہبی. سونا, تم نے سننا, سونا ہماری عادت, ان کی عبادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پیچھے والے آ جاؤ, ساتھ آ جاؤ. سونا ہماری, سلامت ہے پیچھے والے, سونا ہماری عادت, ان کی عبادت. یہ جملہ سنبھالنا. جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا. کیمرے پہ پیچھے والے میرے ساتھ دینا. جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا, ان کی ایک ضربت کا بیانہ. جبریل ہمارے لیے مقدس ملک, ان کا نیاز مند قدیمانہ. نماز ہمارے لیے عبادت, ان کے لیے درود کا بہانہ. تو علی کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا, اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہے اور
یہ علی والے طاقت سے نعرہ لگا رہے ہیں, طاقت سے جواب بھی دے رہے ہیں. جشن ہے میرے نبی کا, لیکن ایک جملہ کہنے کے لیے چاہ رہے ہیں آپ, یا علی کے نعرہ لگا رہے ہیں نا. میں اپنی پہچان بتا رہا ہوں, یا علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے. کہتے ہیں سلامت رہیے سارے علی نبی. یا علی, اب آپ نے نعرہ لگا دیا, میرے جتنے جذبات کو بھڑکایا ہے تو میں دلیل کے بغیر ٹھہروں گا. کہتی بھائی علی سے مدد مانگنا حرام, نبی سے مدد مانگنا حرام, یا رسول اللہ مدد حرام, یا علی مدد کہنا حرام ہے نا. علی والے ہم کان پک جاتے ہیں ہمارے سنتے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا حرام ہے, یا علی مدد کہنا حرام ہے. بھائی دلیل کیا ہے, میرے ساتھ دیتے رہنا. دلیل کہنے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہنے کہ اللہ کہتا ہے کہ بندوں کہو کہ میں فقط اور فقط تیری عبادت کرتا ہوں اور ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتا ہوں. تو کہنے کہ علی ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے. میں نے کہا قرآن میں ہے نا ایاک نستعین, بس مجھے اتنا بتلا دو کہ جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو کیا روزانہ پیغمبر نے ایاک نستعین نہیں کہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت ہے. میں نے کہا جناب جب 39 دن تک خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا, یہ تو ہے نا 39 دن تک خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا, تو کیا میرے محمد نے فجر میں ایاک نستعین نہیں پڑھا؟ کیا ظہر میں ایاک نستعین نہیں پڑھا؟ کیا عصر میں ایاک نستعین نہیں پڑھا؟ کیا مغرب میں ایاک نستعین نہیں پڑھا؟ کیا عشاء میں ایاک نستعین نہیں پڑھا؟ کہ نہیں پیغمبر نے پڑھا. 5 وقت کی نماز محمد نے کہا پروردگار تو مدد کر دے, پروردگار تو مدد کر دے. میں نے کہا کیا اللہ آیا مدد کرنے؟ اللہ تو نہیں آیا, اللہ کا آرڈر آیا نادے علی, علی کو مدد چاہیے پکارو. تو اب ایاک نستعین کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ مدد مانگو خدا سے, مدد دینے علی آئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولا آباد رکھے آپ کو, مولا آباد رکھے آپ کو. یہ میرے نوجوان, یہ میرے بچے, یہ میرے بزرگ, اب تکلف نہ کریے گا, پڑھوں یا نہیں پڑھوں. شہید تو میرا پیغام تھا, میری پیغام تھا کہ رسالت بنائے اسلام کا نام ہے اور امامت بقائے اسلام کا نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پڑھی لکھی سماعتیں, بیدار سماعتیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, اور جملہ میرا نہیں ہے, میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. بھائی آپ تھکے تھکے بیٹھے ہوئے, آواز نہیں آ رہی, پوری طاقت لگائی گا. خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات. صرف ایک جملہ سنا رہا ہے مولا کا, مولا کا بھی جشن ہے نا. نوجوان میرے ساتھ رہنا, رسالت بنائے اسلام, امامت بقائے اسلام. ٹھیک ہے نا. ایک دانشمند, اپنے زمانے کا دانشور پڑھا لکھا انسان آیا اس زمانے کے خلیفہ کے دربار میں. اب کوئی بھی مسلمان خلیفہ بادشاہ آیا اس کے پاس اور آ کر کہنے لگا, بھائی مولا کا ایک جملہ سنانا ہے, بس چھوٹا سا. آ کے کہنے لگا, دانشمند ہے, پڑھا لکھا ہے, کہنے لگا کہ آسمان تو 7 ہے. اب دیکھو نبی کا بھی ذکر ہے, میرے امام کا بھی ذکر ہے. آسمان کہنے لگا آسمان تو 7 ہے, دانشمند ہے, پڑھا لکھا, اس نے پڑھا ہوا تھا, اس کی تحقیق تھی, آسمان 7 ہے. خلیفہ سے کہہ رہا ہے, اور یہ کہنے کا یہ 7 آسمان پیاز کے چھلکے کی طرح ہیں. مولا آباد رکھے, یہ پیغام لے کے اٹھیے گا. اتنی آپ نے محنت کی, کہاں کہاں سے آئے ہوئے, مولا آباد رکھے میرے مولانا کو بھی سلامت رکھے, بچوں کو, بزرگوں, نوجوانوں کو. پڑھا لکھا آدمی کہیں گے آسمان تو 7 ہے, خلیفہ پہ بحث کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, اس کو سوال پیش کر رہا ہے. اب وہ سوال سنا رہا ہوں اس کا. کہیں گے 7 آسمان ہیں اور 7 آسمان یہ ہیں, یہ پیاز کے چھلکے کی مانند ایک کے اوپر ایک ہے. ان چھلکے پہ چھلکا, چھلکے پہ چھلکا, چھلکے پہ چھلکا. وہ کہہ رہا ہے, کہنے لگا مجھے علماء اسلام سے, آپ کے علماء سے یہ پوچھنا ہے کہ جب پیغمبر معراج پر گئے تو یہ آسمان پھٹا کیسے, جڑا کیسے؟ رکھے, سلامت رکھے آپ کو, آباد رہے آپ کی آوازیں, آپ کے
خدا آپ کی سلامت رکھے, آپ کی زبانوں کو ہمیشہ معطر رکھے آل محمد کے درود سے, آل محمد کے نعروں سے, نعرے تکبیر سے, نعرے رسالت سے, نعرے حیدری سے. مسلمانوں کا مجمع ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے نا. میں اپنے چھٹے امام کا جملہ سنا رہا ہوں آپ کو. آیا دانشمند کہنے کا 7 آسمان ہے اور یہ ہے چھلکوں کی طرح, پیاز کی چھلکوں کی طرح, تہبت ہے, چھلکے پہ چھلکا, چھلکے پہ چھلکا, ٹھیک ہے نا. اب سوال کر رہا ہے کہ میں علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رسول گئے تھے معراج پر, تو یہ چھلکے پہ چھلکا ہے نا, سالڈ چیز ہے, تو پھٹا کیسے, جڑا کیسے؟ علماء کو بلایا گیا, علماء بیٹھے, کہنے کا کہ سوال کیا اس نے, یہی سوال کیا اس نے, کہا کہ یہ بتائیں کہ پیغمبر معراج پر گئے تھے تو یہ آسمان پھٹا کیسے, جڑا کیسے؟ اب علماء سوچ بچار میں لگ گئے, ایک دوسرے سے بحث کرنے لگا, بات کرنے لگا. ایک جو سینئر عالم تھا اس نے کہا کہ جناب معراج جسمانی نہیں روحانی تھی. یعنی جب جواب نہ بن سکا تو عقیدہ بدل دیا. جان چھڑا لی. نہ کرے جملہ پہنچ جائے. کہنے لگا بھائی میں مطمئن نہیں ہوا. خلیفہ تو کہنے لگا یہ آپ کے علماء یہ بہانہ کر رہے ہیں, ان کے پاس جواب تو ہے نہیں. اب کہتے روحانی معراج روحانی تھی, مجھے تو جواب چاہیے, کوئی ویلڈ کو ٹھیک جواب چاہیے, ہے نا. ایک خلیفہ پریشان ہے, اس کا وزیر پریشان ہے. ایک تیسرا شخص کھڑا تھا, قریب آیا وزیر کے اور کہا مجھے خلیفہ سے کوئی بات کہنی ہے. کیا کہنی ہے؟ کہ براہ راست خلیفہ سے کہوں گا. کہا آجا قریب آجا, آجا قریب آجا. آیا, کہا کہ امیر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, محمد کی نسل کا ایک امام آج بھی زندہ ہے. وہ جو معراج پر گیا تھا نا, مجھے امام کی طرف سنانا ہے تمہیں, وہ جو معراج پر گیا تھا اس کا ایک بیٹا آج زندہ ہے. کہا کون؟ کہا جعفر صادق. کا بلاؤ سے, امام تشریف لائے, امام تشریف لائے, بیٹھے, ہے نا, بیٹھے. اب اس نے وہی سوال کرنا تھا نا, سوال کیا کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کے جج جو معراج پر گئے کہ معراج جسم کے ساتھ گئے تھے, جسمانی تھی؟ کہا بالکل ہم قائل ہیں, ہم اعتراضات کی بنیاد پر عقیدہ نہیں بدلتے. میرا جج جسم کے ساتھ اوپر گیا تھا, اسے سوال ٹھوک دیا کہ جسم کے ساتھ گیا تھا تو یہ آسمان پھٹا کیسے, جڑا کیسے؟ میرے امام نے سوچا نہیں, اس سے سوال کیا کہ تم نے کشتی میں سفر کیا ہے؟ کہا فرد رسول بہت مرتبہ کیا ہے. کہا جب کشتی چلتی ہے تو پانی آگے آگے پھٹا جاتا ہے, پیچھے پیچھے جڑتا جاتا ہے, یہ پھٹا کیسے, جڑا کیسے؟ سلامت رہے, جشن ہو گیا, آپ جس معراج پہ پہنچ گئے, مانا آپ کو سلامت رکھے. میرے بزرگوں کو میں دیکھ رہا ہوں, اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو, جس بیداری سے, جس خوشی سے آپ سن رہے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ کی مجبوری ہے, اگر نبی کا, علی کا ذکر آ جائے نا تو کتنی تھکن ہو چہرہ کھل جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جتنی تھکن ہو اگر علی کا ذکر آ جائے تو چہرہ کھل جاتا ہے. اور شاعر نے بھی صحیح کہا, شاعر نے بھی صحیح کہا کہ منافق ہے کہ مومن رنگ چہرے کا بتا دے گا. ماشاءاللہ میرے سلامت ہے مولا. اب آج رہے پیچھے والوں میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں, لائٹ پڑ رہی, ساتھ دیے گا میرے ساتھ 5-10 منٹ رہ کے میرے پاس آپ نے بڑی گزارش سن لیا. کہا یہ بتا تم نے سفر کیا, تم نے سفر کیا, گھوڑے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ اب امام دلی پہ دلیل دے رہے ہیں. کہا جب گھوڑا چلتا ہے تو آگے ہوا پھٹتی جاتی ہے, پیچھے پیچھے جڑتی جاتی ہے. یعنی بتا دیا امام نے کہ جس طریقے سے کشتی پانی کو توڑ کر جوڑتی ہے, ویسے ہی میرے جد نے آسمان کو توڑ کے چھوڑ دیا. سلامت ہے, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. نبوت بنا اسلام, امامت بقائے اسلام, ٹھیک ہے نا. اب نبی کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہوں میں, اور نبی کے جملے ہی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں قرآن کے حوالے سے. لیکن ایک جملہ اور کہنے کا دل چاہ رہا ہے, میں نے جو پیغام جہاں چھوڑا ہوا تھا وہیں سے آگے بڑھ رہا ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول تم اپنا چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف. اب وقت نہیں ہے میرے پاس, میں 5-7 منٹ دوں گا آپ کا. آپ نے کہا ہے کہ پڑھوں میں تھوڑا, ہے نا, اسی آیت سے جب دوبارہ جا رہا ہوں میں. ہم دیکھ رہے ہیں تم چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو, ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے. فلاں نولینک لام تاکید, انہیں سب نے تاکید لگی ہوئی, ضرور موڑ دیں گے. ترضاہا, جہاں تم خوشحال ہو جاؤ گے, راضی ہو جاؤ گے, نہال ہو جاؤ گے. اب قرآن آگے بڑھا, توجہ, بڑا ساتھ دیا آپ نے بھی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دیکھو یہ مولا کا دن کی برکت تھی کہ میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں, ہے نا, ورنہ میں کہا اور آپ کا یہ مجمع کہا. لیکن آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا, خدا پانیہ نے جشن کی توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے. جتنے حاضرین میرے بچے بہت نوجوان بیٹھے ہیں, جو سن رہے ہیں ماشاءاللہ مولا کا ذکر, اللہ سب کی عبادت قبول کرے, مولانا کی توفیقات نیک میں بھی اضافہ فرمائے. بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اب آیت آگے بڑھی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
فرشتہ آیا اور آ کے رسول سے کہنے لگا رسول اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرو. اللہ خدا مولا بارک. میں نہیں کہہ رہا ہوں, جا کر آئے چیک کریں دوسرا پارا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یا خانہ کعبہ کس طرف ہے یہاں پر؟ اس طرف ہے. حکم آیا رسول کو, رسول اپنا چہرہ کرو خانہ کعبہ کی طرف. اور اب سنیے گا, وہ ہے سو میں نے آپ سے کیوں پوچھوایا ہے کہ مجھے آپ سے ایک فیصلہ کروانا ہے. آیت پڑھنا میرا کام ہے, فیصلہ آپ کریں گے. جتنا مطلب پیچھے بیٹھا ہوا ہے یہ پیغام لے کے اٹھے تاکہ کوئی فیصلہ ہو قرآن آیت کا. اب آیت آگے بڑھی, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, ایک ایک جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اب تو نبی کو کہا تھا نا کہ چہرہ کو کعبے کی طرف. اب اللہ کہہ رہا ہے مومنوں سے, اے مومنوں, اے مسلمانوں, اے نمازیوں, جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی جس مقام پر نماز پڑھو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, تو اپنا چہرہ, اپنا وجوہ, اپنا چہرہ کرو خانہ کعبہ کی طرف. یہ جہاں بھی جو سننے والے بیٹھے میرے سامنے ہے نا, اس علاقے کے کون سا علاقہ یہ 205 چک, یہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں مغربین کی پڑھی آپ نے, رخ کہاں کیا؟ خانہ کعبہ کی طرف. ایسے ہی ہے نا. اچھا میں اگر لاہور میں پڑھوں گا خانہ کعبہ کی طرف, یہ ملتان میں پڑھیں گے خانہ کعبہ کی طرف. اچھا جو کراچی میں ہے وہ کراچی میں پڑھے گا خانہ کعبہ کی طرف. میں نے کہا بھائی کیوں پڑھے گا؟ کہا قرآن کی آیت ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. میرے دوستوں میرا ساتھ دینا, تو آپ یہاں چک میں نماز پڑھیں کعبے کی طرف, میں لاہور میں پڑھوں کعبے کی طرف, یہ ملتان میں پڑھے کعبے کی طرف. لیکن عجیب بات ہے دوستوں میرا ساتھ دینا کہ کعبہ نہ چک سے نظر آتا ہے, نہ کراچی سے آتا ہے, نہ لاہور سے آتا ہے, نہ پنڈی سے آتا ہے, نہ ہندوستان سے آتا ہے, نہ ایران سے آتا ہے. لیکن ہر مسلمان, ہر مومن, ہر متقی, ہر نمازی, ہر روزے دار, ہر امتی, ہر کلمہ گو جب نماز پڑھتا ہے تو اس کعبے کی طرف جو نظر نہیں آتا. اب مجھے بتاؤ کہ اگر بیت غائب ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا, تو اگر اہل بیت پردہ غیب میں ہو, ماشاءاللہ سلامت رہے. العجل العجل مل کے سارے العجل العجل. بس آخری کلمات ہیں, بہت آپ نے ساتھ دیا, بڑی بیداری کا مظاہرہ کیا. اب ذکر آ گیا ہے کعبے کا, خانہ کعبہ کا, بیت کا, ہے نا. تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا جملہ پڑھوں آپ کے سامنے, وہ بھی قرآن کا. گفتگو قرآن سے شروع ہوتی ہے, قرآن پر ختم ہو رہی ہے. تھکے تو نہیں پیچھے والے میں؟ سورہ آل عمران چھوٹی سی آیت, جلدی مجھے میں پڑھ کے گزر جاؤں اور اسی سے اتر جاؤں, بس انشاءاللہ بیان مکمل ہو گیا. آپ نے بہت نعرے لگا دیے, بہت داد دے دی آپ نے. اب چھوٹی سی آیت پڑھ رہا ہوں اور پھر میں آپ سے فیصلہ کرواؤں گا. آیت پڑھ رہا ہوں, فیصلہ کرنا سب کو مل کر. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. جلدی میں آگے پڑھ رہا ہوں, وقت نہیں ہے, پھر 5 منٹ بیان ختم ہو جائے. پہلا بیت, پہلا گھر اللہ کہہ رہا ہے وضع للناس, جو لوگوں کے لیے رکھا گیا. وہ کون سا گھر ہے؟ للذی ببکہ, جس کو نیند آ رہی ہے نا انشاءاللہ نیند ٹوٹے گی اس جملے سے. وہ گھر ہے مکے میں. مالک وہ گھر کیا ہے؟ کہتا ہے مبارکن, برکتوں والا ہے. مالک وہ گھر برکتوں والا کہاں؟ مبارکن. مالک بس کہا نہیں, وہدن, اور وہ گھر ہدایت ہے. مالک فقط چک والوں کے لیے کہا نہیں, مالک فقط پاکستان کے لیے کہا نہیں, مالک ایشیا کے لیے کہا نہیں, للعالمین. ماشاءاللہ مجھے آواز آنی چاہیے, مولانا سلامت رکھے. میں تفسیر بیان نہیں کر رہا, میں ایک رخ بیان کر رہا ہوں, زبان کا محاورہ ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے کچھ نہیں کہا, قرآن نے جو کہا وہ آپ کو ترجمہ کر سنا دیا. اللہ کہتا ہے وہ بیت مکے میں ہے, وہ بیت مبارک ہے, وہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. میرے بچے بھی اس مجمع میں ہیں, میرے بزرگ بھی ہیں, میرے خود بھی ہیں, میرے نوجوان بھی ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سارے مجمع سے, خدا کہتا ہے بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. آپ نے کسی کتاب میں کوئی روایت پڑھی کہ 100 سال پہلے حالات خراب تھے تو خانہ کعبہ مکے سے چل کر چک آیا ہدایت کرنے؟ آواز آئی نہیں؟ آپ بتائیں بھائی آیا؟ نہیں آیا. نہ چک میں آیا, نہ ملتان آیا, نہیں آیا. کراچی آیا, نہیں آیا. عجیب بات ہے, خدا کہہ رہا ہے خدا للعالمین. کیسے انکار کریں؟ نعوذ باللہ من ذالک. انکار کریں تو کفر ہو جائے, ہے نا.
اللہ کہتا ہے یہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے اور مبارک ہے، یہ برکتوں والا ہے۔ مالک نہ چک میں آیا، نہ پنڈی میں آیا، نہ اسلام آباد میں آیا، نہ کراچی میں آیا، نہ ملتان میں آیا، نہ لاہور میں آیا، نہ ساہیوان میں آیا، نہ ایشیا میں آیا، تو کہتا کہ ہدایت عالمین کے لیے۔ مالک ہم کیسے سمجھے کہ یہ بیت کیسے ہدایت ہے نا؟ تو اب میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، کوئی آیت نہیں پڑھ رہا، میں زبان کا ایک محاورہ بیان کر رہا ہوں۔ میرا ساتھ دینا، جشن ہے ماشاءاللہ، آپ کی تھکن دور ہو جائے، میں ممبر چھوڑ دوں اور اتر جاؤں ممبر سے۔ بھائی فرض کریں یہ بوتل رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بوتل بھری ہوئی پانی ہے اس کے اندر، خالی بوتل پڑی ہو، میرا ساتھ دیتے رہیے گا، بس اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ یہ میرے بچے بزرگ ہاتھ اٹھا یاد نہیں، ان کو یہ مثال یاد رہ جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے کہا بھائی یہاں پر چک میں آیا، کعبہ کہاں نہیں آیا؟ میں نے کہا خدا تو جھوٹ نہیں بولتا، نعوذ باللہ، قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا، قرآن کہہ رہا ہے یہ ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ بس کیسے سمجھیں ہم کہ یہ ہدایت ہے کیا؟ میں نے بوتل اٹھائی خالی، میں نے کہا نظر آ رہی ہے کہاں آ رہی ہے؟ میں نے کہا یہ خالی بوتل کہلاتی ہے ظرف۔ آپ نے کہا ٹھیک، میں نے کہا اس میں ذرا پانی ڈال دیں، آپ نے پانی ڈال دیا، پانی چلا گیا اس کے اندر، پانی پڑا ہوا ہے۔ اب جب میں پی کے باہر نکلا تو ایک صاحب آئے، کہتے جناب ایک سوال ہے، السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، فرمائے۔ کہتے کتنی بوتلیں تھیں؟ میں نے کہا 2۔ کہنے کہ آپ نے بوتل پی تھی یا پانی پیا تھا؟ میں آپ کو سنا رہا ہوں، پیچھے والے میرا ساتھ دیتے رہنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں مثال اور بدل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا مجلس ہوئی، آپ کے گھر میں نظر ہوئی، دوستوں کو بلایا، مہمان آئے، عزادار آئے، بیٹھ گئے، آ کر جشن ہوا تو تبرک پیش کر دیا ہے نا۔ کئی کسی صاحب کا جناب دسترخوان بچھائے، وہ بریانی پکی ہے، بریانی ذرا آ جائے تبرک میں۔ میں بھی بیٹھ گیا، سب کھا رہے تھے، میں نے دیکھا بھی آپ بھی کھا رہے ہیں، 1 پلیٹ کھائی، 2 پلیٹ کھائی، 3 پلیٹ کھائی۔ میں باہر نکلا، میں نے کہا بھائی کتنی پلیٹ کھائی؟ کہا 3 پلیٹ کھا لی، پلیٹ کھا لی، کیا بات؟ پلیٹ نہیں کھائی، میں نے تو بریانی کھائی ہے۔ بس میں نے آپ کی تھکن دور کر دی، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے ان خوش ہونے والے چہروں کو، آج کے جشن کے صدقے مولا ہمیشہ سب کو خوشیاں نصیب کرے، میرا ساتھ دیتے رہنا، مولا آباد رکھے میرے بزرگوں کو، نوجوانوں کو۔ کہتی جناب نہیں میں نے تو بریانی کھائی تھی۔ میں نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ پلیٹ کھائی تو پلیٹ نہیں کھائی جاتی؟ آپ نے کہا آپ نے ابھی مجھ سے کہا کہ میں نے بوتل پی تو بوتل تو نہیں پی جاتی، پیا جاتا ہے پانی، بولی جاتی ہے بوتل، کھائی جاتی ہے بریانی، توجہ، بولی جاتی ہے پلیٹ۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، توجہ نہیں مانو، یہ زبان کا محاورہ ہے، یہ زبان کا دستور ہے کہ خالی بوتل کہلاتی ہے ظرف، اور اس کے اندر اگر پانی ڈال دے تو پانی بن جاتا ہے مضروب۔ خالی پلیٹ کہلاتی ہے ظرف، پلیٹ کے اندر بریانی ڈال دے تو بریانی بن جاتی ہے مضروب۔ تو زبان کا محاورہ یہ ہے کہ بولا جاتا ہے ظرف اور مراد لیا جاتا ہے اس کے اندر کا مضروب۔ اب آیت پڑھو، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ یہ کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ ارے بھائی کعبہ ہے ظرف اور اس کے اندر آنے والا علی ہے مضروب۔ مل کے مل کے سارے سلامت رہے، سلامت رہے۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا اور میں ذرا بولے، آواز آئے مجھے ذرا سا، اتنا مجمع بیٹھا ہوا آواز نہیں آ رہی مجھے۔ ایک جملہ کہنا ہے، میں پڑھ چکا، میں نے آیتیں پڑھ دی، میں نے حدیثیں پڑھ دی، میں نے قرآن پڑھ دیا، میں نے تحویل القبلہ کی آیتیں پڑھ دی۔ اب علی والوں نبی والوں میں اپنی مجبوری بیان کر رہا ہوں اور کرسی سے اتر رہا ہوں۔ میری مجبوری یہ ہے کہ جشن مصطفیٰ ہے، جشن صادقین ہے نا۔ میں آیا ممبر پر تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ نحل کی۔ نہیں آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں یار، آپ سامنے والے خاموش ہے تو مجھے افسوس ہوگا، ذرا پوری طاقت لگانی میرے سامنے بیٹھے ہوئے، پوری طاقت باہر تک جانی چاہیے، آواز اتنا بڑا بیٹھا ہوا ہے۔ میں پڑھ چکا، جشن ختم ہو گیا ہے نا، میں نے دعا بھی کرا دی، اب اپنی مجبوری بیان کر رہا ہوں۔ میں ممبر پہ آیا، میں نے آیت پڑھی سورہ نحل کی، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں کیا کروں، میں سورہ نحل پڑھوں اس میں ذکر علی، میں سورہ حمد پڑھوں اس میں ذکر علی، میں سورہ بقر پڑھوں اس میں ذکر علی، میں سورہ آل عمران پڑھوں اس میں ذکر علی، میں سورہ نساء پڑھوں اس میں ذکر علی، میں سورہ مائدہ پڑھوں اس میں ذکر علی، میں سورہ انعام پڑھوں اس میں ذکر علی، میں سورہ اعراف پڑھوں اس میں ذکر علی، میں سورہ انفال پڑھوں اس میں ذکر علی، میں سورہ توبہ پڑھوں اس میں ذکر علی، میں سورہ یونس پڑھوں اس میں ذکر علی، میں سورہ ابراہیم پڑھوں اس میں ذکر علی، آیہ مباہلہ میں علی، آیہ تطہیر میں علی، آیہ بلغ میں علی، بائے بسم اللہ میں علی، آدم کے علم میں علی، نوح کے شکر میں علی، ابراہیم کی خلت میں علی، موسیٰ کی حیبت میں علی، عیسیٰ کے زہد میں علی،
یوسف کے جمال میں علی، محمد کے کمال میں علی، فاطمہ کا شوہر علی، حسنین کا بابا علی، علم میں علی، حلم میں علی، زمین پہ علی، آسمان پہ علی، ہوا میں علی، فضا میں علی، گھٹا میں علی، 13 رجب میں علی، 17 ربیع الاول میں علی، شاہ لاپتہ علی، شاہ نجف علی، فاتح بدر علی، فاتح احد علی، فاتح خندق علی، فاتح صفین علی، فاتح خیبر علی، نفس خدا علی، نفس رسول علی، عامر کے دل میں علی، مومن کے دل میں علی، قرآن کے 30 پاروں میں علی، بائے بسم اللہ میں علی، نفس خدا علی، نفس رسول علی، شب ہجرت میں علی، ہجرت کی رات میں علی، نبی کے بستر پہ علی، نبی کی بات میں علی، قرآن کے 30 پاروں میں علی، کل ایمان علی، نفس خدا علی. تو علی سے بچ کے کہاں تک بھاگو گے؟ جشن میں علی، محرم میں علی، سفر میں علی، ایمان میں علی، اسلام میں علی، قرآن میں علی، حدیث تیر میں علی، حدیث منزلت میں علی، ابو طالب کا بیٹا علی، حسنین کے بابا علی، فاطمہ کا شوہر علی، مومن کے دل میں علی. علی سے بچ کے کہاں تک بھاگو گے؟ قصیب النار والجنہ علی، ساقی کوثر علی، حوض کوثر پہ علی، حدیث تیر میں علی، حدیث منزلت میں علی، باب علم علی. تو علی سے بچ کے کہاں تک بھاگو گے؟ ہر جگہ پہ علی ہے، بس ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملے گا. جہنم میں چلے جاؤ، وہاں نہیں ملے گا. مل کے علی علی مل کے بولے یار، مل کے علی علی مل کے پیچھے لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما.